جئنا للدعوة لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. مائک بھی نہیں آ رہا. آج کے اس درس میں انشاءاللہ ہم دو صورتوں سے متعلق گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلی صورت جس کی تفسیر بیان کی جائے گی وہ سورۃ البلد ہے، اور یہ مکی صورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مکہ اور مکہ کے اندر جو حلال لوگ ہیں جو حالت احرام میں نہ ہوں ان کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کی ابتدا کی ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر بیان کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی. وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں حلال ہیں. ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی. لقد خلقنا الانسان فی قبد، بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پا سکے گا. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی. ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھائے. فلاقتحم العقبہ، لیکن وہ گھاٹی پار نہ کر سکا. وما ادراک ما العقبہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے. فک رقبہ، کسی گردن کو چھڑا دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے والے دن کھانا کھلانا. یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو. او مسکینا ذا متربہ، یا خاک نشی مسکین کو. ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے رہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں بازو والے ہیں. علیہم نار مؤصدہ، ان پر چاروں طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سب سے پہلے مکہ کی اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حلال حالت کے اندر مکہ میں ہوں اس کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر کے اندر حلال حالت میں ہوں. ووالد وما ولد، اور والد اور اس کی اولاد کی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ام القریٰ یعنی شہر مکہ کی قسم ہے، اس حالت میں کہ وہاں پہ رہنے والے حلال حالت میں ہوں، احرام کی حالت میں نہ ہوں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی عظمت کو بیان کیا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کے اندر یہ کہا ہے کہ اے نبی آپ کے لیے اس شہر مکہ میں قتال حلال ہے. جس طریقے سے کفار مکہ نے آپ کو مکہ سے نکالا
اور مسلمانوں کو اس بنیاد پہ نکالا کہ آپ توحید کی دعوت دے رہے تھے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے، تو اب آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ آپ مکہ کے اندر ان کافروں سے قتال کر سکتے ہیں۔ اور یہ قتال کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی تھی، یہ تھوڑی مدت کے لیے اجازت دی گئی تھی، تھوڑے سے وقت کے لیے اجازت دی گئی تھی، پھر اس کے بعد میں مکہ کی حرمت اسی طرح سے واپس لوٹ آئی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شروع دن سے حرام کیا تھا۔ چنانچہ اس سلسلے میں حسن بصری کہتے ہیں احلہ اللہ لہ ساعۃ من نہار، یعنی فتح مکہ کے موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند گھنٹوں کے لیے، چند وقتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتال کو حلال کیا تھا۔ اور اسی معنی میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن سے حرام کیا ہے، فہو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمت کے سبب قیامت کے دن تک حرام ہے، لا یعضد شجرہ ولا یختلی خلا، نہ تو اس کے پیڑ سے پتے جھاڑے جائیں گے اور نہیں اس کی گھاس کو کاٹا جائے گا، وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، اور میرے لیے دن کے اندر ایک مدت کے لیے قتال کو حلال کیا گیا تھا، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، اور آج بھی اس کی حرمت اسی طرح سے واپس لوٹ آئی جس طریقے سے کل اس کی حرمت تھی۔ أَلَا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، تو سن لو جو لوگ موجود ہیں وہ غائب لوگوں کو اس بات کی خبر دے دیں۔ اور ایک دوسرے لفظ کے اندر ہے فَإِنْ أَحَدْ ترخص بقتال رسول اللہ فقولوا، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کے سبب کوئی یہ رخصت حاصل کرنا چاہے کہ اس کے اندر یعنی دوسروں کے لیے بھی قتال کرنا اس کی اجازت ہے، فقولوا، تو ایسے انسان کو کہہ دو ان اللہ اذن لرسولہ ولم یأذن لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی اور تمہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والد اور اولاد کی قسم کھاتے ہوئے کہا ووالد وما ولد، اور والد کی قسم اور اس کی اولاد کی۔ اس آیت کے سلسلے میں مفسرین نے 3 تفسیر بیان کی ہے۔ ایک تفسیر تو یہ کہ اس سے مراد یعنی آدم علیہ السلام ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، یعنی والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور ما ولد یعنی ان کی اولاد، ان کی ذریت۔ اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ اس سے عام والد مراد ہیں، یعنی سارے کے سارے والد مراد ہیں اور ان کی اولاد مراد ہے۔ لیکن راجح تر بات یہ ہے کہ اس سے مراد یعنی یا تو آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ہے، اور یہ زیادہ قرین قیاس ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مکہ کا تذکرہ کیا ہے، تو مکہ کے اندر رہنے والے آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بہت ہی زیادہ مشقت اور تکلیف کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہاں پہ کبد کی ایک تفسیر یعنی مشقت اور تکلیف کے بھی کی گئی ہے، اور یہ بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی انسان کو مرحلہ وار پیدا کیا، کہ پہلے یہ نطفے کی شکل میں تھا، پھر اس کے بعد میں خون کے لوتھڑے کی شکل میں ہوا، پھر گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوا، اور اس طریقے سے مرحلہ وار یعنی مشقت در مشقت اس کی تخلیق ہوئی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا حملتہ امہ کرحا ووضعتہ کرحا، کہ اسے اس کی ماں نے تکلیف کی حالت میں اٹھائے رکھا اور تکلیف کی حالت میں اسے جنم دیا۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت اور تکلیف کے اندر پیدا کیا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنی معیشت کی تلاش میں پریشانیوں کے اندر ہوتا ہے، اور تو اس کی پوری زندگی جو ہے مشقت اور پریشانی کے اندر ہوتی۔ یہ ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت بھی
ماں اس کے بوجھ کو پریشانی کے اندر اٹھائی رہی، اور جنم کے وقت بھی یعنی پریشانی ہوئی، اور اس کے بعد سے لے کر یعنی جب یہ بڑا ہوتا ہے، جب دانت نکلتے ہیں تو اس وقت بھی پریشانی کے عالم ہوتی ہے، اور یہ تو شروع سے لے کر اخیر تک پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اوپر برس رہی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے حاصل کر لیا ہے اس کے اوپر کسی کی بس نہیں چلے گی، اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی بس نہیں چلے گی؟ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مراد مال ہے، یعنی جو مال اس کے پاس ہے، کیا وہ اس کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ اس کے مال کو کوئی حاصل نہیں کر پائے گا اور اس کے مال کے اوپر کسی کی بس نہیں چلے گی؟ اور یہ بھی یعنی کہ جو مال اس نے حاصل کیا ہے کہاں سے حاصل کیا ہے اور کہاں یہ خرچ کر رہا ہے، کیا اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ یہ کہتا ہے کہ یقول اہلکت مالا لبدا، یہ کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارا مال خرچ کر دیا، لیکن کیا صرف اس کا یہ کہنا کافی ہوگا اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ نہیں کرے گا؟ بلکہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوچھ گچھ کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اگرچہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ نہیں رہا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اور اس گمان کو خارج کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں جن کے ذریعے سے یہ دیکھتا ہے، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان بنائی جس سے کہ وہ اپنی ضمیر کی ادائیگی کرتا ہے، اپنی باتیں بیان کرتا ہے، وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے اسے دو ہونٹ دیے، اور اس کے ذریعے سے بھی وہ جو باتیں کرتا ہے اس کے اوپر اپنے ہونٹوں سے مدد لیتا ہے، کھانے کے لیے مدد لیتا ہے، اور اسی طریقے سے ان ہونٹوں کے ذریعے سے ہم نے اس کے چہروں کو خوبصورت بنائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو لوگوں کے سامنے حق اور باطل دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے دونوں راستے ان کے سامنے بیان کر دیے ہیں، حق کے راستے بھی اور شر کے راستے بھی، خیر کے راستے بھی اور شر کے راستے، دونوں کے دونوں راستے ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اور اسی معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فرمان ہے إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو ملے ہوئے قطرے سے پیدا کیا، نبتلیہ، اور ہم اس کی آزمائش کرتے ہیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے، اب چاہے تو یہ شکر گزار بنے یا یہ ہے کہ ناشکرہ بنے، ہم نے اسے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی۔ تو یہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہا، اسی معنی میں سورۃ الانسان کی یہ آیتیں بھی ہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے دونوں راستوں کی ہدایت دے دی، لیکن یہ انسان گھاٹیوں کو چڑھنا نہیں چاہتا، اسے پار نہیں کرنا چاہتا۔ جو نیکی کے راستے ہیں، اگر اس کے اندر اگر دشواریاں ہیں تو ان دشوار گزار راستے کو یہ سفر نہیں کرنا چاہتا، یہاں سے یہ عبور نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر لگا رہتا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، کہ اس نے نجات پانے والے راستے کو اختیار نہیں کیا اور اس راستے پہ نہیں چلا جس راستے پہ چل کر اسے نجات حاصل ہوتی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ دشوار گزار راستہ کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی گردن کو آزاد کرنا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے والے دن میں مسکین کو کھانا کھلانا، یتیما ذا مقربہ، یعنی ایسے یتیم کو جو کہ رشتہ دار بھی ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ،
اور اس سلسلے میں امام احمد کی روایت ہے سعید ابن مرجانہ سے کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعتق رقبة مؤمنة اعتق اللہ بكل ارب ای عضو منها اربا منه من النار، کہ اگر کوئی انسان ایک گردن کو آزاد کرتا ہے، ایک غلام کو آزاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے اس کے ایک عضو کو آزاد کر دیتا۔ حتی انہو لیؤتق بالید الید وبالرجل الرجل، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور اس کے پیر کے بدلے پیر کو آزاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے شرمگاہ کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث علی ابن الحسین سن رہے تھے تو انہوں نے کہا انت سمعت هذا من ابی ہریرہ، کہ کیا آپ نے اس کو ابو ہریرہ سے سنا، یعنی ابو ہریرہ سے انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ پھر اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ علی بن حسین نے اپنے غلام سے کہا جو کہ ان کے غلاموں میں سب سے زیادہ چالاک تھا، ادع مطرفا، کہ مطرف کو بلاؤ، مطرف کو بلاؤ، یہ بھی ایک غلام تھے۔ فلما قام بین یدی، اور جب وہ آئے اور آ کر وہاں پہ کھڑے ہوئے تو علی بن الحسین نے کہا کہ اذهب فانت حر لوجہ اللہ، کہ جاؤ آج سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہو۔ تو یہ حدیث، یعنی اس حدیث کو سننے کے بعد میں یعنی اس آیت کی تفسیر میں جب انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی تو فوراً ہی اس حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے غلام کو آزاد کیا۔ اور یہ مومنوں کی علامت ہے، یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بندے ڈرتے ہیں اور جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی، ان کی علامت ہوتی کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتے ہیں یا قرآن کی کسی آیت کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو فوراً ہی اس کے اوپر وہ عمل کرنے لگتے، اور عمل کرتے ہوئے فوراً ہی اس نیکی کے کام کو کرتے ہیں، جیسا کہ یہاں پہ زید ابن علی نے کیا، علی ابن الحسین نے کیا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے والے دن مسکین کو کھانا کھلانا، کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یہ بھی یعنی نیک کاموں میں سے ہے۔ فاقے والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا یہ بھی نیک کاموں میں سے ہے۔ یتیمن ذا مقربہ، وہ مسکین رشتہ دار ہو، یعنی کوئی رشتہ دار یتیم ہو، یا یہ ہے کہ او مسکین ذا متربہ، یا کوئی خاک نشی مسکین ہو، یعنی جو بھی ہو، اگر رشتہ دار ہے اور رشتہ دار کے اوپر وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے ڈبل اجر ملتے ہیں، جیسا کہ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ سلمان ابن عامر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا الصدقۃ علی المسکین صدقہ، کہ ایک عام مسکین کے اوپر صدقہ کرنا یہ صرف صدقہ ہے، اور جو رشتہ دار ہے اس کے اوپر صدقہ کرنا وعلی ذی الرحم اثنتان، اور رشتہ دار کے اوپر جو کہ محتاج ہے اس کے اوپر صدقہ کرنا اس کا ڈبل اجر ہے۔ صدقہ و صلہ، یہ صدقہ بھی ہے اور صدقہ کے ساتھ ساتھ صلہ رحمی بھی ہے۔ ہم عام طور پہ ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں دور کے مسکینوں کو تلاش کیا کرتے ہیں کہ کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے، اس کے اوپر خرچ کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے قریب جو لوگ ہیں، ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ان میں سے کون سے لوگ اس کے محتاج ہیں، اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے، بلکہ دور کے مسکین کو تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اگر اپنے قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کریں تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈبل اجر دیتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ او مسکین ذا متربہ، یا خاک نشی مسکین، یعنی ایسا مسکین جو کہ
سڑک پہ پڑا رہتا ہے، جس کے پاس نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی ٹھکانہ ہے، تو ایسے مسکین کے اوپر بھی صدقہ کرنا یہ یعنی نیکی کا کام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیکی کے کاموں سے خوش ہوتا ہے۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور پھر وہ ہو بھی مومنوں میں سے، یعنی یہ صدقہ اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب بندہ ایمان کی حالت میں کرے، ورنہ اگر وہ غیر مسلم ہے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی تو ایسے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس پر اسے کوئی اجر و ثواب نہیں دے گا۔ لیکن اگر وہ مومنوں میں سے ہے اور صبر کی وصیت کرتا ہے، صبر کے اوپر لوگوں کو کی تلقین کرتا ہے، ابھارتا ہے، اور اسی طرح سے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنے پہ ابھارتا ہے، تو ایسے لوگوں کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اسے اجر دے گا۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ جو انسان آخرت کا ارادہ کر رہا اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہا اور ہو بھی وہ مومن، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل شکر ہے۔ یعنی ایسے ہی لوگوں کی کوشش کو اور ایسے ہی لوگوں کی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جو مومن نہیں تو پھر ایسی صورت میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر و ثواب نہیں دیتا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، کہ صبر کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو ابھارے اور اسی طرح سے رحم کرنے کے اوپر ابھارے، کیونکہ رحم کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکی کا کام ہے۔ اگر بندہ ایک دوسرے کے اوپر یعنی بندے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والے کے اوپر رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، دنیا والوں کے اوپر رحم کرو، آخرت آسمان والا تم پر رحم کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم کرے گا اگر تم دنیا والوں کے اوپر رحم کرتے ہو۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا، یعنی ان کا ادب اور احترام نہیں کرتا، فلیس منا، تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا طریقہ ہمارے طریقے کے مطابق نہیں۔ اور یہی لوگ جو نیکی کے کام کیا کرتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہی داہنے ہاتھ والے ہیں جن کے داہنے ہاتھ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال کو تھمائے گا۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، کفر کیا، ہم اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، لیفٹ ہینڈ والے ہیں، جن کے الٹے ہاتھ میں ان کے نام اعمال دیے جائیں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، اور انہیں ایسی آگ گھیرے ہوئے ہوگی جو کہ چاروں طرف سے بند ہوگی، اور مؤصدہ ایسی آگ کو کہتے ہیں کہ جو کہ چاروں طرف سے بند ہو، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہو، اور جس کے اندر دروازے بھی نہ ہوں کہ اس سے نکل سکے، نہ روشن دان ہو نہ کھڑکی ہو، تو اس طرح کی چیز کو مؤصد بولتے ہیں کہ جو کہ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ تو یہ لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، تو انہیں ایسی آگ گھیرے ہوئے ہوتی ہے کہ جس سے انہیں کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا۔